الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور انسان کے اندر ایک دل بنا دیا۔ یہ دل جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے بنایا، اور محبت کے معاملات میں جیسے ہوتا ہے کہ محبوب جو ہے نا وہ اظہار چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی محبت کا اظہار جو ہے نا اس سے کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اظہار کے لیے ہمیں ایک ایسی عبادت عنایت فرمائی جس کو نماز کہتے ہیں۔ نماز دن میں 5 ٹائم فرض ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ بھی ان 5 دفعہ سے بھرتے نہیں ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ موقع پہ بس ہم نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جیسے آج آپ کا کوئی سیزن ہو نا، کوئی فیوریٹ سیزن ہو، تو آپ ایک قسط دیکھتے ہیں، اس کے بعد فوراً اگلی قسط دیکھتے ہیں، پھر فوراً اس سے اگلی قسط دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک کے بعد دوسری بیک ٹو بیک آپ سیزن دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو اہل محبت ہوتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ بیک ٹو بیک ان کو نمازیں ملیں۔ تو 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد پھر نوافل میں شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی چاشت پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز سے ان کو خاص لگاؤ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے کلام کروں، میں اللہ سے باتیں کروں، تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسے جیسے آپ اللہ سے ہم کلامی کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نماز کو ہمارے لیے ایک نعمت بنا کے بھیجا۔ دیکھیں، پہلے صبح انسان اٹھتا ہے، اس وقت فجر کا وقت ہے، بھئی تم اٹھے ہو، سب سے پہلے تمہارے دن کا آغاز کس سے ہو؟ اللہ کے نام سے ہو، عبادت سے ہو، نماز سے ہو۔ انسان اس وقت نماز پڑھتا ہے، اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے۔ جیسے آج ہوتا ہے نا کہ اکثر جو اسٹوڈنٹس ہیں یا اور بھی لوگ ہیں، جیسے اٹھتے ہیں تو فوراً موبائل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، موبائل کی طرف۔ تو اسی طرح نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبت کا اظہار کیا کہ جیسی تم اٹھو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فجر کی نماز دے دی، پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اب کام کاج کے دوران بھی اب پھر ایک ٹائم بیچ میں رکھ دیا جو دوپہر کا ٹائم ہے، اس ٹائم فرمایا کہ اچھا اب تم کام کاج میں مشغول ہو، تو اب تم پہ بہت گرد چڑھ گئی ہے دنیا کی، تم مجھے بھول گئے ہو، تو ایسا کرو تم اب پھر میرے پاس آ جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظہر کی نماز کو رکھ دیا۔ جیسے آج ہوتا ہے نا کہ اگر 2 میاں بیوی میں محبت ہو یا 2 لوگوں میں محبت ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جی بے شک تم جتنے مرضی بزی ہو، میری کال کیوں نہیں پک کی تھی، میرے میسج کا جواب کیوں نہیں دیا تھا۔ تو اس پہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں کہ دیکھو میری بات کو، میری کال کو آپ نے پک نہیں کیا، میرے میسج کا جواب نہیں دیا۔ اب بندہ جتنا مرضی بزی ہو، اس کا یہ ایکسکیوز نہیں چلتا۔ جہاں پہ محبت کا معاملہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بے شک تم بزی ہو لیکن میری کال پک کرنی تھی۔ تو یہ ایک محبت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے کہتے ہیں کہ دوپہر کے ٹائم تم بزی ہو، تمہارا کام کاج عروج پہ ہے، لیکن اب جو ہے نا تم ایسا کرو، تو میرے پاس آ جاؤ اور مجھے سجدہ کرو۔ پھر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد عصر کا وقت ہوتا ہے، جیسی تھوڑی دیر اور گزرتی ہے
تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو پھر میرے پاس آ جا، تو پھر انسان اللہ کی طرف جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد شام کا وقت ہوتا ہے، اب تھکے ہارے گھر آئے ہیں، اور پھر آتے ہی پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے. جیسے ہوتا ہے نا انسان جیسی اپنے کام کاج سے مشغول، جیسی اس کو مصروفیت ہوتی ہے تو فوراً موبائل پہ دیکھتا ہے اچھا کتنی مس کالیں آئی ہیں، کس کس کے میسیجز آئے ہیں، تو پھر وہ ان کو رپلائی کرتا ہے. یا جس سے تعلق ہوتا ہے یا جس کا دھیان اس کے ذہن پہ سوار ہوتا ہے، وہ فوراً فراغت کے بعد جو ہے وہ اس سے رابطہ کرتا ہے. اسی طرح مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھو سورج غروب ہو گیا، اب پھر تم مجھے یاد کرو. پھر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آخر میں عشاء کا وقت ہوتا ہے، اب کھانا کھا لیا، فری ہو گیا، اب سونے کا وقت ہے جی. اب سونے سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے پھر میرے آگے سجدہ کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو ایک ایسی خوبصورت عبادت بنائی ہے اور ایسا محبت کا تعلق بنایا ہے کہ جس کی زندگی میں نماز آ جائے نا، اس کو پھر اس کے بغیر چین نہیں آ سکتا. اچھا جس کو نماز کی عادت نہیں ہوتی نا، اس کے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ جب نماز کی عادت بن جائے تو اس سے کہیں زیادہ مشکل نماز چھوڑنا ہو جاتا ہے. اب قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نماز ہے یہ تمہیں فحشات سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر گناہوں میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں. ایک طرف ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اعلیٰ ہے، اعلیٰ سپرلیٹو ڈگری. پھر ہم نماز میں کہہ رہے ہوتے ہیں بار بار اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. بھئی جب سب سے بڑا اللہ ہے تو اس کا مطلب سب سے زیادہ بات بھی کس کی مانی جائے؟ اللہ کی مانی جائے نا. تو بار بار نماز میں ہمیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی دفعہ آتا ہے. ہر ایکشن پرفارم کرتے وقت آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اتر جائے کہ اللہ ہی سب سے بڑے ہیں. جب آپ ایک دفعہ اللہ کو مان لیں گے نا کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، تو پھر جھوٹ بولنا بھی کوئی مشکل، پھر جو ہے نا جھوٹ کو چھوڑنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ کے ذہن میں ہے کہ دیکھیں اللہ سب سے بڑے ہیں اور اللہ نے منع کیا جھوٹ نہیں بولنا، تو پھر آپ جھوٹ نہیں بولو گے. پھر آپ دیکھتے ہو کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ کوئی غلط چیز نہیں دیکھنی، تو آپ نہیں دیکھو گے. پھر آپ کہتے ہو اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ برائی سے پیش نہیں آنا، تو وہ بھی آسان ہو جائے گا. پھر جب آپ بار بار کہتے ہو اللہ سب سے بڑے ہیں اللہ اکبر، تو پھر اس کا مطلب کہ اب آپ کے اندر تکبر بھی نہیں ہے، کیونکہ تکبر تو صرف اللہ کی ذات کو ہی سجتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سب سے بڑے ہیں. آپ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مایوسی سے بھی نکل آئے. حالات مشکل ہیں، کبھی رزق کے معاملات ہیں، کبھی اور کوئی پریشانی ہے، تو آپ جیسی نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں اللہ اکبر. تو پھر آپ کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری پریشانی بڑی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں. دن میں اتنی دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہلایا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ میرے بندے تو مایوس نہ ہو، کبھی بھی پریشان نہ ہو. کیا ہوا اگر تیرے گناہ زیادہ ہو گئے؟ پریشانی کی بات کیا؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں سے بھی بڑے ہیں، گناہوں سے بھی زیادہ اللہ کی رحمت ہے. تو آپ کی جتنے بھی گناہ ہو جائیں، جتنی بھی پریشانیاں ہو جائیں، نماز میں بار بار آپ کو یہ کہلوایا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جب آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ ایمان بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی اللہ سب سے بڑے ہیں. جب اللہ سب سے بڑے ہو گئے تو پھر کوئی پریشانی رہ گئی؟ بھلا کچھ بھی نہیں رہ گئی. پھر اسی طرح ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب تک انسان نماز میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تب تک اللہ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ متوجہ ہیں، اللہ متوجہ ہیں. کتنی حیرت کی بات ہے، اللہ متوجہ ہیں. اگر آپ کو آج پرائم منسٹر کی کال آ جائے تو آپ اسے سکون سے بیٹھ کے بات نہیں کر سکو گے، کیونکہ آپ کہو گے پرائم منسٹر متوجہ ہے. تو اسی طرح سے یہاں پہ تو اللہ متوجہ ہیں. تو جب آپ کو یہ خیال ہوگا کہ اللہ میری طرف متوجہ ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے جو بھی مانگو اللہ آپ کو دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے. اور جب انسان کا دھیان اللہ سے ہٹ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے منہ پھیر لیتے ہیں.
تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اپنی نمازوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. حیرت کی بات ہے کہ نمازیں دن میں 5 دفعہ ہم پڑھتے ہیں اور سالوں سے پڑھے ہیں، لیکن اس کی کوالٹی امپروو کرنے پہ ہماری محنت بہت کم ہوتی ہے. ہم ایسے نماز پڑھے ہوتے ہیں جیسے جان چھڑانی ہے، جیسے کوئی پیچھے لگا ہوا ہے. تو اس لیے نماز کو امپروو کرنے کے لیے، نماز کی برکات حاصل کرنے کے لیے نماز کی کوالٹی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور کوالٹی کیسے امپروو ہوگی؟ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ نماز میں خشوع حاصل ہو جائے. اب خشوع کیسے حاصل ہوگا؟ ایک تو یہ کہ جب بھی آپ جو بھی نماز کے الفاظ پڑھ رہے ہوں ان کا ترجمہ ضرور سیکھیں تاکہ آپ فیل کر سکیں. اب آپ دیکھیں نا، عرب جیسے بھی ہیں، اب وہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے حرم میں، تو ان کو قرآن کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور وہ کیسے رو رہے ہوتے ہیں. تو ہم ادھر قاری صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، حافظ صاحب تیز تیز چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. اس لیے کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس لیے کیفیت بھی نہیں بن رہی ہوتی. بہرحال قرآن کا ایسا اعجاز ہے کہ اگر سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی اگر آپ قرآن سنیں تو تب بھی کیفیت بن جاتی ہے. لیکن آپ سوچیں اگر آپ کو اس کے الفاظ بھی سمجھ آ رہے ہوں، آپ کو کیفیات بھی سمجھ آ رہی ہو، جیسے آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اب ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہو کے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تعریف کی. سبحان اللہ. پھر اس طرح سے مزید اس کی تفصیلات ہیں کہ جیسے جیسے انسان ایکشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مدد پکڑو کس سے؟ بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے. کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں، نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں. اور یہ ایک ایسا عبادت کا طریقہ ہے جو صرف اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے. انسان کسی اور کے آگے نماز نہیں پڑھ سکتا، کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے مدد پکڑتے تھے. غزوہ بدر کا موقع ہے، جب پتہ ہے کہ مارکا سٹارٹ ہونے لگا ہے، فرسٹ فائٹ ہے، مسلمانوں کے پاس اسباب بھی کم ہیں، تعداد بھی کم ہیں، کفار کے پاس سب کچھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں اور پھر لمبی دعا کرتے ہیں، لمبی دعا کرتے ہیں. کئی جگہ آتا ہے کہ کئی گھنٹوں کی دعا تھی. اس طرح سے تھوڑا سا کچھ موسم خراب ہوتا تھا، کچھ خراب ہوتا تھا، آپ نے سنا ہوگا کوئی آندھی چلتی تھی، کوئی تیز بارش ہوتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً مسجد کی طرف متوجہ ہوتے تھے، مسجد جاتے تھے تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. تو نماز ایک ایسا ہتھیار ہے، ایسی اللہ کی ایک ایسی رسی ہے کہ جو نماز کے ساتھ جڑ گیا وہ فلاح پا جاتا ہے. تو اس لیے نماز کو امپروو کرنا سیکھیں. ہماری نماز سے ہمیں وہ اسٹرینتھ کیوں حاصل نہیں ہو رہی ہوتی؟ کیونکہ ہم نماز کو فیل نہیں کر رہے ہوتے. ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے فیل نہیں کر رہے ہوتے. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو اور آپ اس کو کہو آئی لو یو، اور آپ اس کو نہ بس اوپر سے کہہ رہے ہو آئی لو یو، تو وہ کہے گا یہ کیا بے وقوف ہے، یہ کیا تم نے آئی لو یو کی گردان لگائی ہے. دل سے کہو تو پتہ چلے. تو اسی طرح نماز دل سے پڑھو تو پتہ چلے، اللہ اکبر دل سے کہو تو پتہ چلے، الحمدللہ رب العالمین دل سے کہو تو پتہ چلے. تو اس لیے نماز جو ہے یہ تو دل سے پڑھی جانی تھی. اور اس کے لیے سب سے پہلے اس کے الفاظ جو ہیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ سیکھیں، کم سے کم اس کا ترجمہ سیکھیں. اور قرآن پاک کی ان میں سے کچھ ایسی آیات جو آپ کی بڑی فیوریٹ ہوں. ہر بندے کی نا کچھ فیوریٹ آیات ہوتی ہیں جس کو پڑھ کے نا اس کو بڑا سکون ملتا ہے، بڑی ڈھارس بنتی ہے. ایسی آیات قرآن میں سے تلاش کریں اور ان کا ترجمہ یاد کر لیں، ان کی تفسیر ایک دفعہ پڑھ لیں، تاکہ نماز میں جب بھی آپ وہ پڑھیں تو آپ کو وہ یاد آئے. تو جب آپ اس طرح کی محبت بھرے آیات جب آپ پڑھیں گے اور اس کو مسلسل نمازوں میں پڑھیں گے تو پھر ایک کیفیت بن جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اصل میں یہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے اندر پیدا فرماتے ہیں اس کی طلب کی وجہ سے. ہم اللہ سے تو محبت نہیں کر سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس لیے جب ہماری نمازیں طاقتور ہو جائیں گی تو پھر گناہوں سے بچا بھی لیں گی، گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا. وہ کیا لائف سٹائل تھا
کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ محبت بھرا شکوہ کرتی ہیں کہ یا اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئیں کہ میں فاطمہ کے 2 نفل بھی برداشت نہ کر سکوں. انہوں نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی تھی اور فجر کا وقت ہو گیا. سبحان اللہ. آج اس چیز کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. اکثر جو بچے پب جی کھیل رہے ہوتے ہیں، فری فائر کھیل رہے ہیں یا موویز دیکھ رہے ہیں، سیزن دیکھ رہے ہیں، تو پوری رات کھیل نہیں لیتے؟ بالکل کر لیتے ہیں. اور ویسے بھی اب تراویحوں سے لے کے فجر تک اکثر جو ہے نا وہ گیمنگ سرورز آن ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک مصروفیت چل رہی ہوتی ہے. یا جن کے ڈراموں کی پچھلی قسطیں رہ گئی ہیں وہ پورے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نیند کا تو ٹائم بہرحال کچھ گھنٹے ہی ہے، تو اس لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سمجھنا آج کے دور میں مشکل نہیں ہے. تو اس لیے جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، لوگ موبائلوں پہ باتیں کرتے ہیں، گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. تو جب انسان اللہ سے باتیں کرتا ہے تو پھر اس کو بھی پتہ نہیں چلتا. کبھی تو ایسی نماز پڑھیں جو دل سے پڑھی ہو، کبھی تو ایسا سجدہ کریں کہ محسوس ہو کہ اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا، اپنی ساری پریشانیاں، ساری ٹینشن، ساری فکر اللہ کے قدموں میں ڈال دی. کبھی تو ایسا کر کے دیکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نمازوں کی کوالٹی امپروو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان کا مہینہ اب ماشاءاللہ اس میں تو نمازیں ہیں، 5 وقت کی نماز تو ویسے ہی ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں، پھر تہجد بھی ملنا آسان ہے، پھر اس کے علاوہ تراویح بھی ہے. تو ان تمام چیزوں کو فیل کر کے پڑھیں، دل سے پڑھیں. جب اللہ اکبر کہیں دل سے کہیں، الحمدللہ رب العالمین کہیں دل سے کہیں. الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس دنیا کا بھی رب ہے، جو آپ کی ساری پریشانی ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹینشن ہیں، کبھی رزق کی پریشانیاں، کبھی شادی کی پریشانیاں، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، یہ تمام پریشانیاں جو اس جہان میں ہیں، اللہ اس کی بھی رب ہیں. اللہ سب کے رب ہیں. الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. مالک یوم الدین. ایک ایک ورڈ کو فیل کریں، ایسے فیل کریں جیسے افطاری کے وقت آپ شربت کو فیل کر رہے ہوتے ہیں. پیاس لگی ہوتی ہے نا، ایک ایک سپ کو بڑے بڑے مزے سے چسکیاں لے لے کے پی رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے جیسے آپ اس کو کرتے ہیں نا، نماز کو ایسے فیل کر کے پڑھیں، پھر دیکھیں مزہ آئے گا. پھر آپ کو 20 تراویحیں مشکل نہیں لگیں گی، پھر آپ کو یہ بھی چھوٹی لگیں گی، دل کرے گا اور پڑھیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نمازوں کو امپروو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں. یہ ذکر جو ہے آپ یہ سمجھ لیں یہ بھی نماز کی پریکٹس ہے. اکثر لوگ جو کہتے ہیں جی ہمیں وساوس آتے ہیں بہت سارے نماز میں اور نماز میں دھیان نہیں لگتا، تو دیکھو نماز کا فوکس حاصل کرنے کے لیے آپ کو نماز کے باہر پریکٹس کی ضرورت ہے. تو جتنی پریکٹس آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دھیان رکھنے کی کریں گے اتنا زیادہ نماز میں آپ کے لیے آسانی ہوگی.